بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 36 سے 39 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی یہ جو آیات ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے موضوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو قمری سال ہے، چاند والا جو سال ہے، اس کے 12 مہینے اور کب سے یہ مہینے ہیں، اور پھر ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اور پھر اسی طرح مشرکین کا انہی قمری مہینوں کے اعتبار سے اور ان میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اعتبار سے ان کے کفر کی یہاں پر بات ہے کہ مشرکین کی کفر میں زیادتی اللہ نے فرمایا کہ اس میں ایسے کفر میں مبتلا ہوئے کہ جن کا آگے تذکرہ آئے گا۔ پھر اسی طرح مشرکین نے حلال حرام میں اپنی من مرضی کی ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور آخر میں جہاد سے جو گریز کرنے والے، جہاد سے بھاگنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑے ہی زبردست اور سخت الفاظ میں انتباہ کیا ہے، اور جہاد کے لیے نہ نکلنے والوں کا انجام بھی آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی جو 36 اور 37، 36 اور 37 نمبر آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان بے شک عدہ یہ تعداد، جیسے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسی سے ہے کہ یعنی شمار کرنا یا تعداد جو ہے، الشہوری شہر کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، تو مہینوں کا شمار کرنا یا مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے ہاں 12 وہ 12 ہے، عشر جو 10 کو کہتے ہیں، اتنا 2 کو، تو 12 ہے، شہرن مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم اس دن یا جس دن خلقا اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا اور ان میں سے، 4 ان میں سے 4 ہیں حرم حرمت والے، ذالکا یہی ہے، الدین دین، القیم سیدھا، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا تو نہ تم سب ظلم کرو، فیہن ان میں یعنی ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا اور تم سب لڑو، المشرکین مشرکوں سے، کافہ یعنی مکمل اکٹھے جمع ہو کر، کما جس طرح کے، یقاتلونکم وہ سب قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں تم سب سے، کافہ اکٹھے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، مع وہ ساتھ ہے، المتقین متقین کے، پرہیزگاروں کے، تقوی والوں کے، انما اس کے سوا نہیں، یا پھر در حقیقت، النسیء یہ نسی اس کا مطلب ہے یعنی مؤخر کرنا، آگے بڑھانا، یعنی در حقیقت آگے کرنا، آگے پیچھے کرنا مہینوں کو، زیادتن وہ زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضلوا وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، یعنی یہی مشرک جو ہیں وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی اس کی وجہ سے، الذین وہ لوگ جو کفروا جن سب نے کفر کیا،
یحلونہ وہ سب حلال کر لیتے ہیں اس کو، عامن ایک سال، یعنی ایک سال میں کچھ مہینوں کو وہ حلال کر لیتے ہیں، ویحرمونہ اور وہ حرام کر دیتے ہیں اس کو عامن کسی دوسرے سال، لیواطئوا تاکہ وہ سب پوری کریں، عدت گنتی کو، ما حرم اللہ جو حرام ٹھہرائے ہیں اللہ نے، فیحلوا تو وہ سب حلال کر لیتے ہیں، ما حرم اللہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، زینا مزین کر دیے گئے ہیں، یہ پیسو وائس کی طرح ہے، زینا یعنی فعل مجہول، مزین کر دیے گئے ہیں، لہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم ان کے اعمال، ان کے برے اعمال ان کے لیے اچھے کر کے دکھا دیے گئے، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ تو یہ دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ کیا۔ ان میں ہم دیکھیں تو پیچھے ہم جب ابھی تک سورۃ التوبہ میں پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہود کے اعتبار سے، یہود کے حوالے سے ان کے بے شمار جو قباحتیں ہیں ان کا ذکر کیا، اور جہاد کے تذکرے جو ہیں ہوئے ہیں۔ اور پچھلے درس میں ہم نے یہود کے حوالے سے یہ بھی چیز دیکھی کہ ان لوگوں کا ایک ایسا فعل کہ جس میں ان لوگوں نے اپنے علماء، اپنے رہبان، اپنے جو اولیاء ہیں ان لوگوں کو رب بنا لیا تھا۔ تو آج اسی اعتبار سے اب یہودیوں کے اندر صرف یہ برائی نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں یہ برائی، اسی طرح کی برائی یہ مشرکین کے اندر بھی ذکر کی ہے کہ صرف یہودوں نے سارا نہیں بلکہ انہی کی طرح اسی طرح کے عمل کرنے والے یہ مشرک بھی ہیں، جو عرب میں، عرب مشرکین خصوصاً جو اس وقت یعنی سامنے جن کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، جن کو اللہ رب العزت مخاطب یہاں پر کر رہا ہے، لیکن اس کا خطاب تمام طرح کے مشرکوں سے ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا عمل کیسا تھا۔ تو مشرکین عرب وہ بھی اللہ رب العزت کے احکام جو ہیں، اللہ رب العزت کے جو طے کردہ کچھ چیزیں ہیں ان کو بدل دیتے تھے، ہیلا سازی کے ذریعے اپنے فائدے کے لیے ان کے اندر ہیر پھیر کرتے، ان کے اندر پھیر بدل کیا کرتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے یہاں پر ان آیات کی جو ضرورت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ مقصد ہے ان آیات کا کہ یہاں پر ان کے اس جرم کو بھی واضح کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی ادیان دین اسلام تک، وہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے دین جاری کیے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، تو ان میں قمری جو سال ہے، یعنی وہ سال جس کا تعلق چاند کے دیکھنے سے ہوتا ہے، جس کا مہینہ چاند دیکھ کر جو ہے وہ اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی عبادات ہیں، آپ دیکھیں تو یہ سب کا تعلق، آپ دین اسلام کا جائزہ لے لیں تو چاند ہی کے ساتھ آپ کو ملے گا، جس کو اصل میں قمری سال یا قمری مہینے کہا جاتا ہے۔ اور اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو دوسرا کیلنڈر ہے جس کو سولر کیلنڈر کہتے ہیں یا سورج کے اعتبار سے، اور جس میں مہینے جو ہیں اس میں بھی 12 ہے لیکن جنوری فروری کے اعتبار سے وہ مہینے چلتے ہیں، ان کے اندر کوئی اسلام میں ان کے نسبت سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی جو ہے کوئی ایونٹ یا اس کے اعتبار سے کوئی عید، کوئی خوشی، کوئی غمی یا کوئی عبادت، اس کا تعین ان کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل پیچھے سے یہ سلسلہ کیونکہ چلا آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اسی کو قائم رکھا، کیونکہ یہ جو چاند ہے اس کی حالت کا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ اندازہ لگایا جا سکتا، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ لاجیکل اور سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ ہینڈی جو ہے وہ طریقہ کار کہ جس سے فوری طور پر آپ تاریخ کا پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو تاریخ کا تعین نہیں بھی ہے تو آپ چاند کی شکل دیکھ کے، چاند کی حالت دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل قسم کا ایک کہہ لیں کیلنڈر یہ اللہ رب العزت نے ایجاد کر رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے، چاہے آپ آبادیوں سے دور ہوں، جنگلوں میں رہتے ہوں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، آپ کسی بھی جگہ پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب مہینے کی کون سی تاریخ ہے، پہلی تاریخیں ہیں، آخری ہیں، درمیان ہے یا شروع ہے، آپ اندازہ اس کا کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ یونس آیت نمبر 5 میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، کہ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ تو ابھی دیکھیے اس کے ذریعے سے آپ سال کا بھی تعین کرتے ہیں اور مہینوں کا بھی اور دنوں کو بھی گنا جا سکتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو قمری مہینے ہیں ان کے اندر دنوں کی تعداد یا تو 29 ہے یا پھر 30 ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ ہی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے
آپ اگر شمسی مہینوں کا اندازہ لگائیں تو اس میں آپ کو کوئی کبھی 28 کا ملے گا، جیسے عموماً فروری 28 کا ملتا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ آپ کو حتیٰ کہ 29 کا ملے گا، جیسے لیپ ایئرز میں ہے۔ کچھ مہینے 30 کے ہیں، کچھ 31 ہیں، یعنی ایک ویرائٹی ہے 28، 29، 30، 31، یہ 4 مختلف طرح کے آپ کو مہینے ملتے ہیں۔ اور ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پورے 365 دنوں کا سال نہیں ہے، بلکہ 365 دن اور اس کے اندر ایک ربع جو کوارٹر ڈے جو ہے وہ اس میں اضافی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو پھر چند سالوں کے بعد ایک دن ایڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ کیلنڈر کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اور اس کے اندر بہت سے تاریخ کے اندر اگر دیکھیں تو بڑے بلنڈر ہیں، حتیٰ کہ پورے ایک آدھ مہینے یا سال کو بھی اس کے اندر حذف کر دیا گیا ہے تاکہ سالوں کو پورا ایڈجسٹ کیا جا سکے، جبکہ قمری سال کے اگر اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور سال جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمام شرعی احکامات اسلام کے اندر، اور کیونکہ دین اسلام ہی اصل دین ہے تو اس میں تمام قمری حساب کے مطابق رکھے، اور اس میں دوسری بے شمار حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی حکمت ہے کہ یہ عبادات جیسے حج اور روزے میں اگر دیکھیں تو بہت بڑی حکمت اس میں ہمیں سامنے آتی ہے کہ اس میں موسموں کے اعتبار سے جو ہے یہ بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ جنوری فروری کا کوئی اعتبار ہوتا تو کسی ملک کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ اگر گرمیوں کے اندر روزے آتے، کسی میں صرف سردیوں کے اندر ہی آتے، تو یہ بڑا ہی مشقت والا اور مشکل ہو جاتا۔ لیکن یہ دیکھیے دن پھیرتے بدلتا رہتا ہے اللہ رب العزت، اور یہ قمری سال جو ہے پورے سال کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے ہر ایک موسم کے اندر اس کو طے کرتا ہے، اور کبھی یہ روزے گرمیوں میں آئیں گے، کبھی سردیوں میں۔ اسی طرح حج کا موسم کبھی گرمیوں میں آئے گا، کبھی سردیوں میں، کوئی ایک فکسڈ نہیں ہے کہ کسی مشقت کسی شخص کو اس کی وجہ سے محسوس۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر دنوں کی گنتی کو کب سے کہا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ دنوں کی گنتی آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے جو ہے وہ 12 ہے، 12 مہینے رکھی ہے اللہ رب العزت نے، مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے۔ اب یہاں پر 12 مہینوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا مہینوں کے 12 نہ ہونے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کیا مشرکین مکہ کو اس میں کوئی اختلاف تھا؟ تو یہاں سے یہ ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مہینوں کی گنتی کے اندر اصل میں مشرکین عرب نے یہاں پر بھی ایک گڑبڑ کر لی تھی۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ حج کو ہر سال وہ چاہتے تھے کہ ایک ہی کسی خوشگوار موسم میں ہم کریں، کہ حج ہر دفعہ مثال کے طور پہ صرف موسم بہار ہی میں آئے تاکہ مزے سے جناب ایک ہی موسم کے اندر ہم حج کریں۔ تو اس حج کو ایک ہی موسم میں کرنے کی جو ہے ضرورت ان کو جو محسوس ہوئی، اس وجہ سے وہ کرتے کیا تھے کہ قمری مہینوں کے جو سال تھے اس کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے، یا صرف ایک مہینے یا ایک موسم کے اعتبار سے کرنے کے لیے، وہ کبھی قمری سال میں ایک آدھ مہینے کا اضافہ کر لیتے، کبھی 13 مہینوں کا سال بنا لیتے، کبھی 14 مہینوں کا، تاکہ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں آئے گا نسی کہا، یعنی مؤخر کرنا یا اس کو پھیر بدل کرنا، آگے پیچھے کرنا۔ تو یہ بھی نسی کی ایک صورت تھی جس سے وہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کو اپنے اصل مقام سے ہٹا دیتے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ جو 4 جن کا آگے اللہ نے اسی آیت میں ذکر بھی کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو کیونکہ حج بھی حرمت والے مہینوں میں ہوا کرتا ہے تو اس وجہ سے ان کے آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے جو اصل حرمت والا مہینہ تھا وہ ظاہر ہے وہ کسی جو غیر حرمت والے مہینے سے بدل جایا کرتا تھا، کیونکہ یہ تو ایڈجسٹمنٹ ان کی اپنی تھی، اور اللہ رب العزت نے جن کو حرام قرار دیا وہ مہینہ تو نہیں تھا۔ مہینے کا نام بدل دینے سے کوئی دوسرا مہینہ حج والا مہینہ تو نہیں بن جائے گا، لیکن وہ یہ کام کرتے تھے، یہ ٹویکنگ جس کو کہتے ہیں، تھوڑا بہت اس میں پھیر بدل وہ کر کے مہینوں کو اپنی پسند کے جگہوں پر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ہے کہ مہینے جو 13 یا 14 نہیں ہیں کہ جن کو تم اپنی مرضی سے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے کبھی 13 کر لیتے ہو، کبھی 14 کر لیتے ہو، بلکہ مہینے صرف 12 ہی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اب یہ جو قمری مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حرمت والا جو کہا ہے یا حرام کہا ہے، تو یہ حرام یعنی یہ ایک تو لفظ ہے نا، عربی سے جو لفظ حرام ہے وہ اردو زبان میں جب جاتا ہے تو بعض اوقات اس کا ایک بڑا نیگیٹو سا میننگ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ نیگیٹو میننگ نہیں، بلکہ یہ کہ اس کی ایک حرمت ہے کہ اس میں کچھ چیزیں کچھ اعمال کرنے بالکل حرام اللہ نے کر دیے ہیں، یعنی ان میں سے یعنی کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا ہے،
حتیٰ کہ اگر کوئی ان دنوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس زمانے میں دیکھ لیتا تھا تو اس کا قتل کا بدلہ نہیں لیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ جناب حرمت کا مہینہ ہے. تو جن میں سے اللہ رب العزت نے 3 جو مہینے ہیں، یعنی 4 ٹوٹل مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور 3 لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یعنی رمضان کے بعد شوال، اور شوال کو چھوڑ کے پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے مسلسل جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور ان کے اندر بھی علماء مفسرین نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ اصل میں درمیان میں حج والا اصل میں ایک مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد جو دونوں مہینے ہیں، اس سے پہلے ایک مہینہ ذوالحجہ اور اس کے بعد ایک مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، ان کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں عرب جب حج کے لیے نکلیں یا پھر حج کا سفر، حج کرنے کے بعد جب واپسی کا سفر لیں تو بے خوف ہو کر لیں، تاکہ اس کے اندر یہ قتل و غارت اور لوٹ مار حرام تاکہ ہو اور لوگ بے خوف ہو کر یہ حج کا سفر کر سکیں. تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ حکمت رکھی ہے، اس لیے یہ 3 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے رکھے ہیں. اور اسی طرح ان سے ہٹ کر ایک کٹ کر رجب کا مہینہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرمت والا کہا ہے. یعنی 3 مہینے تو یہ اکٹھے ہو گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، اور اس رجب کو رجب المدر بھی کہتے ہیں، اس کی آگے تفصیل آتی ہے. تو یہ مہینہ تاکہ لوگ عمرہ جو ہے اس انداز میں اس کے اندر آسانی کے ساتھ کر سکیں، عمرے کے سفر کر سکیں. تو اللہ رب العزت نے یہ 4 مہینے محترم بنائے ہیں، حرام یعنی جن کے اندر لڑائی جھگڑا حرام ہے، قتل و غارت حرام ہے، اور اس کے اندر کوئی شخص اپنا بدلہ بھی حتیٰ کہ نہیں لیتا تھا، تاکہ حج کا سفر، عمرے کا سفر اللہ کی عبادت کو بالکل اطمینان کے ساتھ کیا جا سکے. اچھا، یہاں پر اس آیت میں کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں مہینوں کو 12 اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بتا دیا ہے، اور ان کی تفاسیر کے اندر ان کی وجہ ہمارے سامنے آ گئی کہ پیچھے وجہ جو ہے حج اور عمرہ اور اللہ کی عبادت ہے. تو اس سے ایک اور غلط فہمی کا وہ ہم ازالہ وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آج امت مسلمہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان دنوں کے اندر خصوصاً محرم کا جو مہینہ ہے، جو ذوالحجہ اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی تیسرا جو مسلسل مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ اہل بیت جو تھے ان کی شہادت کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ یہ بات اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. ہاں، ان کی شہادت وہ یہ یقیناً ایک معصومانہ شہادت ہے کہ جس کے اندر ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، اور اس کے اندر پوری امت جو ہے وہ اس دکھ کے اندر شریک ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو غیر ضروری اور بغیر کسی جو ہے بغیر کسی نسبت کے یا بغیر کسی دلیل کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ان کی حرمت اللہ رب العزت نے تب سے رکھی ہے جب یہ کربلا کی زمین بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض، یعنی اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے اصل میں یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور اس میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، صرف محرم کا مہینہ نہیں ہے، اور اسی طرح رجب اس کے اندر شامل ہے. تو یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے ہیں جو پہلے سے محترم ہیں، اور کسی ایک شخص کے ساتھ اس کو منسلک کر دینا یہ درست بات نہیں. اچھا، اس کے بعد اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، تو اتفاق سے آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو اسلامی قمری مہینے ہیں کیونکہ پھرتے بدلتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں نے کفار اور مشرکین نے ان کو مہینوں کو آگے پیچھے کر کے کبھی 13 مہینے کا، کبھی 14 مہینے کا سال کر کے اپنی من مرضی کے ساتھ آگے پیچھے کر رکھا تھا. لیکن اللہ رب العزت کا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، اللہ کی رضا سے ہر چیز ہوتی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کیا ہے تو اتفاق کہہ لیں یا اللہ کی یعنی ظاہر ہے اللہ کی ایک پلاننگ ہے، اس کے مطابق یہ قمری لحاظ سے 10 ذوالحجہ ہی کو، اور اسی اصل جو حج کا مہینہ تھا اصل ذوالحجہ ہی میں ادا ہوا. یعنی اس وقت گھوم پھر کر اصل حج کا مہینہ ہی اصل میں آ چکا تھا. یعنی یہ وہ نہیں تھا جنہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا. اور اس کے بعد سے لے کر یعنی آج تک جو ہے اب یہ جتنے بھی اس کے بعد جو مہینے ہیں وہ اس جگہ پر فکس کر دیے گئے. اللہ رب العزت نے کیونکہ اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کے ہاتھ میں جب باغ دوڑ آتی ہے اور مشرکین کا جو ہے پتہ کٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد سے لے کر اللہ کے حکم کے مطابق حج اور اسلام کی دوسری تمام عبادات وہ قمری تاریخ کے مطابق اصل وقت ہی پر ادا ہو رہی ہیں. یعنی اب ان میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے کہ اصل رمضان تو کبھی اور کہیں اور تھا، یہ تو ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا، یا اصل حج کوئی اور تھا، حج کسی اور مہینے میں تھا، یا رجب کوئی اور تھا، ایسا نہیں.
اور یہی مطلب اصل میں ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ جو حدیث ابو بکرہ ہے ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اس اصل پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور مدر قبیلے کا رجب جو جمادی اور جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں۔ تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو بھی خصوصاً بتایا ہے کہ یہ کون سا رجب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے رجب بھی اپنے اپنے بنا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدر کا رجب اس لیے فرمایا کہ بنو ربیہ رمضان کو حرمت کا مہینہ قرار دیتے تھے اور بنو مدر اصل رجب کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہونے کی تصریح فرما دی کہ جناب یہ کہاں پر ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی وہ یاد رکھ لیں، وہ یہ کہ بعض آج کے دور کے اندر اور ہمیشہ پہلے سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب قرآن کریم جو ہے نا وہ ہم صرف خود ہی قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن کو خود سے سمجھیں گے اور اس کے اندر ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کوئی اتھینٹسٹی اور حدیث کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے تو یہاں پر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جب تک اللہ کے نبی اس کی تصریح نہ کر دیں، اس کی وضاحت نہ فرما دیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ پھر تو آپ بھی مشرکین مکہ کی طرح اپنی مرضی سے جس مرضی مہینے کو حرمت والا مہینہ بنا لیں گے۔ تو یہ وہی والی اصل میں کہہ لیں کہ جو ہدایت سے ہٹنا اور اصل راستے کو چھوڑ کر ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جو اللہ رب العزت جو نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ اسی قرآن ہی کا بیان ہے، وہ اسی قرآن ہی کی تشریح ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر صحیح بخاری کی حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے کون کون سے مہینے ہیں، اور ان میں حتیٰ کہ رجب کے مہینے کو مزید کلیریفائی کر دیا کہ یہ رجب یہ بنو ربیہ والا رجب نہیں ہے بلکہ بنو مدر جس کو رجب کہتے ہیں یہ وہ والا ہے، اور اس وقت سے آج تک اب تو یہ یعنی کہہ لیں اسٹیبلش فیکٹ کی طرح یہ بالکل اسٹیبلشڈ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان جو حرمت والے مہینے ہیں اب ان کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اچھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ظلم نہیں کرنا ہے اور باقی مہینوں کے اندر انسان جو مرضی ظلم کرتا پھرے اپنی جانوں پہ؟ نہیں، یہاں پر اصل میں مقصد کیا ہے کہ جیسے ان حرمت والے مہینوں کے اندر نیکی کی تاکید ہے، نیکی کا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو اسی طرح ان مہینوں کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہے اس کا بھی جو ہے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت نے تاکید کے ذریعے تاکیداً یہ فرما دیا کہ ان میں ظلم بالکل نہیں کرنا۔ یعنی عام مہینوں کے اندر تو جو چیز گناہ ہے سو ہے، ان مہینوں کے اندر تو اور بھی زیادہ اس سے بچنا ہے۔ ان مہینوں کے اندر تو وہ ظلم اور بڑا ظلم بن جائے گا، اس وجہ سے ان مہینوں کے اندر اور زیادہ احتیاط برتی جائے، ورنہ اسلام تو ہر پورے سال 12 مہینوں کے اندر ایک پیس والا، امن والا ایک دین ہے۔ اور ایک تو اس کا مطلب یہ ہے جس میں ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے اس کے اندر یعنی کیا ہے کہ صرف انہی کے اندر ظلم سے باز نہ رہو، بلکہ اس کے اندر مزید ظلم کے ساتھ آپ ظلم سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے اندر مزید جو ہے آپ نے نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے یہ جو حلال کو حرام اور حرام کو آپ نے حلال کر دیا ہے، علت والے حرمت والے مہینے کو چھوڑ کر کوئی اور مہینے کو، کوئی عام مہینے کو آپ نے حرمت والا بنا لیا ہے، تو یہ بھی ایک ظلم ہے، کیونکہ ظلم کا ایک ترجمہ یا معنی اصل جو کہہ لیں اس کا اصل مصدر اور معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو وہ مقام دیا جائے جو اس کا نہ ہو، یعنی کسی چیز کو اس کی دوسری غلط جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو مہینوں کے آگے پیچھے کرنے سے یہ جو تم ظلم کرتے ہو، فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو یہ اپنی ہی جانوں پہ ظلم کرتے ہو، اس سے تمہارے ہی گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس ظلم سے باز آ جاؤ۔ تو یہ اس ظلم کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، یہاں پر اللہ رب العزت نے مشرکین کے ساتھ کافہ، یعنی کافہ کا معنی اصل میں کیا ہے؟ یہ جمیعاً کے معنی میں آتا ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ، اور اس کے 2 یعنی جمیعاً تو اس کا ایک لفظی معنی ہے، تو اس کے تفسیر میں 2 اقوال ہیں، 2 اس کے معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، تو یہ کہ جس طرح مشرکین تم سے سب کے سب اکٹھے ہو کر یعنی جمیعاً اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں،
تم بھی سب مل کر ان سے اکٹھے ہو کے لڑو، یعنی وقاتل المشرکین کافہ، یعنی مشرکین دیکھیے کیا ہوتا ہے جب مسلمانوں سے لڑنے آتے ہیں سارے قبیلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں اور اکٹھے مسلمانوں پہ حملہ بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی اسی طرح اکٹھے ہو کر وحدت کے ساتھ ایک امت بن کے مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تو اس کا معنی جمیعاً کے اعتبار سے یہ ہے، اور دوسرا معنی ہر حال میں ہر جگہ لڑنا جمیعاً کا معنی ہے، یعنی جیسے وہ تم سے ہر حال میں ہر جگہ پہ لڑتے ہیں، یعنی وہ لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی حرمت والا مہینہ ہے، وہ لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ یہ حرمت والا شہر ہے، یعنی مکہ کے اندر یا مدینہ جو حرمت والے شہر ہیں تو ان کے اندر یا حرمت والے مہینوں کے اندر وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں، لڑنے سے کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ میں، ذوالقعدہ دیکھیے پہلا وہ مہینہ ہے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم میں سے جو حرمت والا مہینہ، تو اس میں وہ لڑنے پر تیار ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے حرم کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اس لیے تم بھی ان سے تمام مہینوں میں اور ہر حال میں ہر جگہ لڑو، یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس طرح وہ حرمت کا خیال نہیں کرتے ہیں تو اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائیں تو تم بھی پھر ان کا کوئی خیال نہ کرو۔ اور اس کی وضاحت ہمارے سامنے قرآن مجید کے دوسرے مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، یعنی اگر وہ حرمت والا اس کو سمجھتے ہیں تو تم بھی پھر اس کو حرمت والے مہینے میں اسی طرح پھر ان سے دور رہو، اس حرمت والے مہینے کا پاس رکھو، لیکن اگر اس کے اندر وہ حرمت کا پاس نہیں رکھتے ہیں تو پھر تم بھی پھر قصاص لے سکتے ہو، تم بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اور اس کی مزید وضاحت سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 میں اس طرح سے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ جب تک وہ تم سے نہیں لڑتے ہیں اس حرمت کے مہینوں میں تم بھی ان سے نہ لڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے پہل تو ان مہینوں کے اندر نہیں کرنی، ظاہر ان کی ایک حرمت ہے، لیکن اگر ان حرمت والے مہینوں میں وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم نے بھی ان سے لڑنا ہے، یعنی لڑنے کی اجازت یہاں پر اس آیت کے اندر مل گئی کہ مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ حرمت کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اگر حرمت کو پامال کرتے ہیں تو تم بھی پھر ایسا کر سکتے ہو۔ تو یہ کافہ کے دو معنی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ سب اکٹھے مل کر کافہ یعنی پوری اچھی طرح سے تم ان کے ساتھ مشرکین کے ساتھ لڑو، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے وہ تمہارے ساتھ لڑیں، جن مہینوں میں اگر وہ پاس نہ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ ہر حالت میں لڑ لیتے ہیں اور وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے ہیں تو تمہیں بھی پھر ایسی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر حملہ کریں حملہ آور ہوں تو اس کی پوری طرح سے جوابی کارروائی اس میں کی جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ تو حرمت والے مہینے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے آج کل کیا ہے، اب یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، ذوالحجہ ہے، لیکن مشرکین کفار آج جو دیکھیے یہ یہود و نصارہ مسلمان ملکوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، غزہ کے اوپر، ایران کے اوپر اب یہ حملے جاری ہیں، تو پھر ان صورتوں میں کیا ایسا کیا جائے کہ نہیں جناب ہم چپ ہو کے بیٹھیں گے کیونکہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے؟ نہیں، بلکہ پوری اچھی طرح سے ان کے ساتھ پہ لڑا جائے، اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ لڑا جائے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ لڑا جائے۔ جب وہ ان مہینوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی بدلہ لینے کا پورا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 37 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما نسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو کفر والے یہ مشرک لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کیا ہے نا، تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت بات کرتے ہوئے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے النسیء۔ یہ نسیء جو ہے یہ عربی زبان میں نسأ الشیء اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو مؤخر کر دینا، یعنی یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو کسی چیز کے ذریعے سے مؤخر کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نسی کیا ہے۔ تو مشرکین نے یہ جو نسا کا جو کام کیا ہے وہ دو طرح سے وہ کرتے تھے۔ ایک کا ذکر تو ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں کو 13 یا 14 یعنی ایک ہی خاص موسم میں حج کو لانے کے لیے وہ مہینوں کی تعداد کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور اس کی وجہ سے سارے حرمت والے مہینے آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جنگ و جدل اور لوٹ مار کے عادی کیونکہ تھے تو مسلسل 3 مہینے ان سے یہ باز رہنا مشکل ہوتا تھا ان کو کہ جناب ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اب 3 مہینے ہم کچھ بھی نہیں کریں، گھر میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل تھا، اس لیے وہ حرمت والے مہینے مثلا محرم کو وہ حلال قرار دے لیتے تھے، یعنی خود بخود اللہ نے نہیں حلال قرار دیا، اللہ تو کہتا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں یار اتنی 3 مہینے ہم سے نہیں ٹھہرا جاتا، تو 2 مہینے ہم ٹھہر گئے ہیں کافی ہو گیا، اب محرم جو ہے نا اب حلال ہے، اس کے اندر ہم حملے کریں گے، اور آگے کہتے تھے اب ہم سفر کو اچھا حرمت والا کر لیتے ہیں،
یعنی خود سے ہی انہوں نے طے کر لیا کہ جناب یہ حلال مہینہ حرام کر لیا اور حرام مہینے کو حلال کر لیا، تو ان کے ہاں بس اور اچھا اسی طرح ایک تو یہ بات ہے کہ جب مرضی جس مرضی مہینے کو حلال کر لیا حرام کر دیا۔ دوسرا ان کے اندر یہ کنسیپٹ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جی 4 اللہ نے کہا نا مہینے حرام ہیں، یہ جو جیسے آج کل کے یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کا انداز ہے یہ کہ جناب 4 ہی صرف مہینے ہیں نا، اب وہ کون سے مہینے اللہ نے تو نہیں تعین کیا، تو حدیث کو تو مانتے نہیں، تو پھر کیا کریں جس مرضی مہینے کو کر لیں۔ تو ان کے ہاں بس 4 مہینے حرمت والے تھے، وہ کون سے مہینے ہیں وہ ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اختیار ہے اور جس مرضی مہینے کو ہم کر لیں۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے کفر میں زیادتی قرار دیا ہے، کیونکہ حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا، یہ ظاہر ہے یہ کفر ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا اختیار کہ اللہ رب العزت جو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے۔ اب یہ ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس عمل کو آگے کیا فرمایا کہ یہ اصل میں یہ ایک بڑا کفر ہے، یہ ایک زیادہ ہے، زیادتی ہے کفر کے اندر، زیادتم فی الکفر ہے، یعنی یہ صرف کفر نہیں ہے بلکہ کفر میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کے اوقات ہیں جو قمری حساب سے بدل جاتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ محرم جو یعنی کہ رمضان جو ہے، روزے تو رمضان میں رکھے جائیں گے، اب اگر آپ مہینے ہی آگے پیچھے کر دیں گے تو اصل اوقات سے ہٹا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان رمضان سمجھ کے کسی اور مہینے میں روزے رکھ رہا ہے، حج سمجھ کے یعنی ذوالحجہ سمجھ کے کسی اور مہینے میں حج کر رہا ہے، تو یہ پورا نظام ہی اصل میں درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں کفر کے اندر زیادتی یا مزید کفر کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے، اور پھر وہ اپنے اس عمل پر خوش تھے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال بھی خوشنما کر دیے تھے، جیسے اللہ نے خود بیان فرمایا یہاں پر کہ زین لہم سوء اعمالہم، کہ ان کے لیے ان کے اعمال جو بڑے بہترین کر کے مزین کر کے پیش کر کے یہ ہم نے بڑا اچھا جگاڑ نکالا، یہ بڑا اچھا ہم نے جو ہے نا طریقہ کار اب نکال لیا، اس سے تو ہم آرام سے جناب ہمیشہ سردیوں میں یا ٹھنڈے موسموں کے اندر حج کریں گے اور رمضان جب ہمارا دل چاہے اس وقت ہم کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں پر کافر کے 2 معنی ہیں۔ کافر کا ایک معنی ہوتا ہے جو یعنی جو کفرا جو ہے یہ لفظ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کسان ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے زمین کے اندر، تو کافر کا ایک معنی یعنی چھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور دوسرا کفر کرنا، انکار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دونوں ہی معنی سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ یعنی اب جو حق کو وہ چھپانے اور اس سے انکار پر تل ہی جائے تو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر کیوں لائے گا؟ تو ظاہر ہے یعنی اب وہ خود ہی اس چیز کے اوپر اڑا ہوا ہے اور بار بار اعمال ہی اس کے ایسے ہیں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے حق کے اوپر آنا، تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کی پھر امیدیں یا اللہ رب العزت سے پھر کہنا اللہ پہ الزام نہیں دھرا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کافر قوم کو، حق کو چھپانے والی قوم کو، حق کا انکار کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو سیدھا راستہ بتا دیا، اب آپ خود ہی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر قصور کس کا؟ قصور آپ کا اپنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا ألیما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اب ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، ما یعنی کیا، لکم تمہیں، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے یا تمہیں کیا ہے، کیا وجہ ہے، اذا جب قیلا کہا جائے، لکم تم سے، انفروا کہ تم سب نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم کہ تم، اور یہ ثقیل لفظ جو ہوتا ہے یعنی جس کا مطلب بھاری یا بوجھل ہوتا ہے، بھاری ہونا، تو اس سے اصل میں یہ لفظ ہے اور اس کے اندر بہت اضافہ ہے اس لفظ کے معنی کے اندر، تو تم بہت زیادہ بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا تم خوش ہو گئے ہو، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں ہے، متاع فائدہ، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، فی الآخراتی آخرت کے مقابلے میں یا آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر تھوڑا سا،
الا تنفروا سوائے یا اگر نہیں، الا یعنی اگر، اور لا نہیں کا نہیں ہے، یعنی یہ دو لفظوں کو ملایا ہوا ہے، ان اور لا کو. تو الا یہ لام کی تشدید سے ہمیں پتہ چلا کہ ان اور لا کا مرکب ہے. ان کا مطلب اگر اور لا کا مطلب نہیں، یعنی اگر نہیں تنفروا تم سب نکلو گے، یعذبکم تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً علیما یعنی کیسا عذاب، عذاباً یہ نکرہ ہے جس کا مطلب بہت بڑا عذاب، علیما بڑا دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ اور وہ بدل کر لے آئے گا، وہ تبدیل کر کے لے آئے گا، قوماً ایک ایسی قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی، جو غیر ہوگی یا تم میں سے نہیں ہوگی، وَلَا تَضُرُّوهُ اور لا نہیں تَضُرُّوهُ تم سب بگاڑ سکو گے، تم سب نقصان پہنچا سکو گے اس کا. ہو سے مراد یہاں پر اللہ رب العزت کے طرف اشارہ ہے، یعنی تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، شیئن کچھ بھی. واللہ اور اللہ علی کل شیئن ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے. تو ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے یعنی دو موضوع یہاں پر بڑے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو جہاد سے گریزاں ہیں، جو جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں زمین کے ساتھ، اثاقلتم جس کے بارے میں لفظ آیا ہے کہ زمین کے ساتھ چپک جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے اور جہاد کے لیے نہ نکلنے کا انجام اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا. اب پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، لیکن اس کا جو ہے تعلق، اس کی نسبت وہ اصل میں جنگ تبوک کے ساتھ ہے. اور یہاں سے اس آیت سے آگے پھر جنگ تبوک کا ایک تفصیلی حال جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر ہوگا مختلف آیات کے اندر. اور اس میں منافقین کے کردار کو اللہ نے اصل میں کھول کے بیان کیا ہے، اور اس جنگ سے پیچھے رہنے والوں پر شدید اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور اس لیے اس صورت کا نام، اس کے مختلف جو نام ہیں، جیسے ایک نام معروف توبہ ہے، لیکن اسی صورت کو سورۃ الفاضحہ یعنی منافقین کو رسوا کرنے والی صورت جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جہاد پر کیونکہ اس صورت کے اندر ابھارنے کی بار بار بات چیت آتی ہے اور اس آیتوں میں بھی آئی ہے، تو اور اسی طرح بار بار وعید آئی ہے، جہاد سے بھاگنے کے اوپر انذار ہے، تبشیر ہے، ثواب اور عذاب کا ذکر ہے. تو اس لیے اس آیت کا نام بحوث بھی لیا گیا ہے، یعنی نہایت ابھارنے والی صورت جو بار بار جہاد کے اوپر ابھارتی ہے، جو بار بار جہاد کی طرف جو ہے آپ کو رغبت دلاتی ہے. تو علماء تفسیر وہ متفق ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں پر عتاب کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے. اور یہ اصل میں موسم اور زمانہ کیا تھا جو غزوہ تبوک کا، یہ اصل میں فتح مکہ کے بعد 9 ذی الحجہ کا زمانہ تھا، اور پھل جو ہے وہ پک کر تیار تھے، گرمی اس وقت شدید تھی اور سائے نہایت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے کہ انسان سائے میں بیٹھے دھوپ میں کیوں نکلے. اس لیے بعض جو تھے نام نہاد مسلمان منافقین قسم کے وہ جو لوگ تھے وہ جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے. تو اس حوالے سے ان کو اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہوئے ان کی طرح ان کے لیے بات کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے بات کا آغاز کیسے کیا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بات شروع ایمان کی حرکت دینے سے کی ہے کہ ان کو جھنجھوڑا جائے اور ان کے اندر جو منافقت کی خصوصیات آ رہی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں یعنی بعض تو پکے منافق ہوتے ہیں لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نشانیاں ایمان کے اندر یعنی مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ اتنا منافق ہو جاتا ہے. جیسے منافق کی 3 نشانیاں ایک حدیث میں بیان کی گئی کہ جیسے منافق یہ ہے کہ وہ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب لڑتا ہے تو بھڑک پڑتا ہے اس کے اندر اور گالم گلوچ کے اندر آ جاتا ہے. تو اس طرح سے یعنی اب یہ جو لوگ ہیں وہ سست روی کا شکار ان لوگوں کو اللہ رب العزت ابھار رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے، کیا وجہ ہے. اپنے ایمان کے تقاضے ہی پر غور کرو کہ جب تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، جب تم مومن ہو، مومنوں کی جماعت کے اندر ہو، تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مومنوں کے ساتھ پھر ہر حالت میں تمہیں نکلنا ہے. تو کیا اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم پر تم اختیار کر رہے ہو کہ تم نکلنے کو تیار نہیں ہو؟ اور آج اگر دیکھیں ہماری آج کی صورتحال کو بھی، تو آج بھی دیکھیں انڈیویجولز تو خیر آج ایک معاملہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن حکومتوں کے پیمانے پر آج دیکھیں تو آج ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، جہاد کے لیے نکلنا چاہیے، لیکن کیا ہے اثاقلتم الی الارض. اور یہاں پر اثاقلتم یہ جو لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے اس کا اصل جو ہے وہ ہے ثقولہ،
یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بوجھ ہونا، اور جو ہے بوجھ کے اندر وزن ہونا. کسی چیز کا جب وزن ہوتا ہے تو کیا ہے، آپ اس کو زمین سے اٹھا نہیں سکتے، آپ اس کو ہلا نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا ثاقلتم الی الارض کہ تم، اور یہاں پر ثقیل کا جو یا ثقل کا جو لفظ ہے اس کے اندر بہت سے اضافے کیے گئے ہیں جو گرامیٹیکل اصل میں باتیں ہیں، اور اس لفظ کو ثقیل سے یا ثقلا سے ثاقلتم کے اندر ٹرانسفارم جو کیا گیا ہے، تو اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ یعنی بھاری بھرکم معنی اب ہو گیا ہے. یعنی اس معنی کے اندر یہ ہے کہ تم اتنے بوجھل ہو گئے ہو کہ اب تم کسی کے اٹھانے سے اٹھتے ہی نہیں ہو، چاہے اللہ تمہیں بلائے، اللہ کہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو. قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے سامنے مسلمانوں کے حالات تمہارے سامنے ہیں، بچے اور بزرگ اور عورتیں ان کی وہ کیسے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کیسے کیسے دعائیاں دے رہے ہیں، یہ سب تمہارے سامنے ہے. لیکن کیا ہے کہ تم بوجھل ہو کر زمین کے ساتھ چپک گئے ہو. اب ایسا ہے کہ تمہیں چمبک کی طرح یعنی ایسے چپک گئے ہو کہ تمہیں اٹھانا مشکل ہے، اٹھتے ہی نہیں ہو. تو اللہ فرماتا ہے آگے اس کی وجہ پیچھے کیا ہے، اور پیچھے یعنی اس کا باعث یہ ان کی یہ حرکت جو ان کی جو حالت ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی سے ریجھ گئے ہو، کیا اس کے اوپر خوش ہو گئے ہو، تو تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہو. اور من الآخرہ، اور مقابلہ بھی ساتھ بتا، یہ نہیں کہ دنیا کی، ہاں دنیا کی زندگی میں بڑی چکا چوند چیزیں ہیں، لیکن من الآخرہ جب اس کو آخرت کے ساتھ جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو دنیا کی زندگی بالکل ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال اس طرح دی کہ سمندر کے مقابلے میں اگر انگلی کو ڈبو کر اس سے نکالے تو آپ کی انگلی کے اوپر کتنا پانی لگے گا. تو اسی انداز میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں یہ ہے. اور دوسری ایک روایت کے اندر یعنی جو مچھر ہے اس کا جو پر ہے اس کے مقابلے میں یعنی پر کی بھی کوئی حیثیت ہوگی، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. یعنی مختلف انداز میں احادیث کے اندر اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے سامنے بیان کیا گیا ہے. لیکن یعنی یہ جو مسلمانوں کا آج مسلمان اتنی بڑی امت ہے، اتنے 57 کنٹریز ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہلنے کو تیار نہیں ہے. پیچھے وجہ کیا ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو کہ اب دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو سیٹ کر کے رکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے اوپر مشکل وقت نہ آ جائے. اس کی وجہ سے تم آخرت کو چھوڑ کر آخرت میں کیا کیا اللہ نے اجر رکھے ہیں اس کا اللہ نے ذکر کیا. فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی چیز ہے، یعنی اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، وہ الا قلیل یعنی سوائے تھوڑے کے کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر بھی یعنی مسلمانوں کی حالت ہمارے سامنے ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کہ اگر تم نہ نکلے، اگر پھر بھی تم نہیں نکلو گے تو کیا ہے، کیا اللہ رب العزت کے پاس کوئی آپشن نہیں؟ اللہ رب العزت کوئی آپ یعنی اللہ رب العزت کسی وجہ سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہے کہ نہیں تم کام کرو گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما. پہلے تو اپنی فکر کرو، پہلی فکر تو آپ کو اپنی ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں کے اندر تمہیں عذاب ملنا ہے. یہاں پر کیونکہ ذکر نہیں ہے کہ دنیا میں یا آخرت، تو اس لیے اس کا معنی میں دونوں ہی شامل ہیں. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی، اور آپ جانتے ہیں ذلیل جتنے مسلمان ہیں، جتنے رسوا آج مسلمان ہیں، طاقت پیسہ دولت ہر چیز ہونے کے باوجود محکومیت اور غلامی ان کی ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ دنیا کے اندر عذاباً علیمہ ہے، اور آخرت کے اندر تو دردناک عذاب ہے ہی کہ آخرت میں جو آگ کا عذاب آنے والا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یعنی جو یہ وہ آخرت کی آگ ہے کہ جو کناتوں کی طرح یعنی آپ کو ارد گرد سے گھیر لے گی، جس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ سلاخوں کی طرح آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، پھر اس سے کوئی بھاگنا ممکن نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم، یعنی پہلا نقصان تمہارے نہ نکلنے کا تمہیں کو ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں. اللہ رب العزت نے تو اپنا کام کسی سے بھی لے لینا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تو پہلا نقصان تو تمہارا اپنا ہے، اس لیے تم جاگو، اس لیے تم حرکت کرو، تم اپنا یہ جو بوجھ ہے اس کو ہٹا کے پیچھے کرو، اور آخرت کی زندگی تمہارے سامنے آنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے وَيَسْتَبْدِلْ، تو دوسرا کام اللہ کیا کرے گا، یستبدل، وہ بدل دے گا، وہ بدل کر لے آئے گا قومن، کسی اور قوم کو. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کسی خاص قوم کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کس کو لے کے آئے گا. قومن نکرہ ہے، یعنی اللہ کسی کو بھی لے کے آ جائے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ کسی کو بھی تیار کر لے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم جہاد کے لیے نہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کام پورا ہونے سے رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں.
اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور انہیں اسلام غالب کرنے کے لیے جہاد کی سعادت سے نواز دے گا، اور وہ کیا ہوں گے؟ غیرکم، وہ تم نہیں ہو گئے، یعنی یہ نہیں کہ جہاد تمہیں ٹھیک کر لے گا، نہیں، تم کو اللہ رب العزت چھوڑ دے گا تمہیں، تو کیونکہ عذاب علیم پھر ملنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں چھوڑ کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آیا جائے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ رب العزت کے سے کوئی بدلہ لینا چاہو، اللہ کا کوئی بگاڑنا چاہو کہ نہیں جناب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، ان کے مقابلے میں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر جب اللہ نے لے آنا ہے کسی اور کو تو پھر تمہاری حکومتیں گئیں، پھر تم سب گئے، پھر اللہ رب العزت جو چاہے گا وہ کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو، کیونکہ وہ تمہاری یا کسی اور کی مدد کے تو بغیر خود اکیلا ہی کافی ہے۔ اور ہم جب عمرے کے اندر جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ دعا ایک مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی نے اکیلے نے تمام گروہوں کو شکست دی ہے، تو ہمیشہ جس نے بھی شکست دی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان صرف اپنے حصے کا کام کرتا ہے، انسان اپنے حصے کی آخرت کو اپنے سنوارتا ہے، اپنے لیے جو کر سکتا ہے وہ کمائی کرتا ہے، لیکن اصل میں لشکروں کو ہرانا، لشکروں کو جتانا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان اپنی کوشش کرے، انسان اسلحہ تیار کرے، انسان خود اپنے آپ کو پیش کرے، جہاد کے میدان کے اندر نکلے، یہ ہمارا کام ہے۔ آگے جیتنا ہرانا یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت ہے، اور اللہ کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے خود ہی جیتا ہے، اور یہاں پر بھی آج جو حالات ہمارے سامنے، اللہ ہی اس کے اندر جتانے والا ہے، اللہ ہی رب العزت جیتنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، نہ کافر اس کو ہرا سکتے ہیں اور نہ وہ مسلمان جو کافروں کے ساتھ مل کر کفر کا ساتھ دیتے ہیں، نہ وہ اللہ کو ہرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو جیت ہے وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ہونے والی ہے۔ ہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے تھے اور ہم نے کیا اصل میں اس پورے کے امتحان کے اندر کیا کمایا ہے، ہم امتحان کے اندر کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو حالات آج پیدا ہوئے ہیں اس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت جو لوگ جہاد کے اس میدان کے اندر آگے بڑھے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرے۔ اللہ رب العزت مجاہدین کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے اندر جو کمزور ہیں، جو اب مظلوم کر دیے گئے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر سے ظلم کا خاتمہ کرے۔ اس کفر اور صہیونی جو طاقت ہے، یہ جو اسرائیل نام کی ایک آج جو قوت اس دنیا کے اندر فساد کی سب سے بڑی جو وجہ بنی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا کوئز سیشن ہے اور چند سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج کے درسی کے تعلق سے۔ تو پہلا سوال ہے کہ جو اللہ رب العزت نے شروع میں 12 شہرن یہ کہا ہے، تو مہینوں کی تعداد 12 ہونے کی صراحت سے بیان جو اللہ نے کیا ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا کہ مہینے 12 ہیں؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہی اسی آیت کے حوالے سے کہ اسلام میں جو قمری مہینوں کو اختیار جو کیا گیا ہے تو ان کی کیا حکمتیں ہیں، اور اسی طرح منہا اربعۃ حرم، تو حرمت والے مہینے وہ کون کون سے ہیں؟ اور سوال ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں ظلم نہ کرنے کے کیا 2 مفہوم بیان کیے گئے؟ اور اسی طرح وقاتل المشرکین کافہ، تو اس آیت میں جو قتال کے ضمن میں کافہ کا لفظ آیا ہے تو اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے تھے، 2 تفاسیر تھی، تو وہ کیا ہیں؟ اور اسی طرح انما النسیء زیادۃ فی الکفر، تو النسیء کا کیا معنی مراد ہے؟ اور زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی سے کیا مراد ہے؟ اور جو ایک لفظ آخر میں آیا اثاقلتم الی الارض، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کس رویے کی طرف اشارہ ہے مسلمانوں کا؟ یہ کون سا رویہ ہے؟ اور اس طرح آخر میں ہے الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، کہ جہاد کے لیے اگر تم نہیں نکلو گے تو نہ نکلنے پر کن باتوں سے تنبیہ کی گئی ہے؟